حسن بصری رحمہ اللہ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ رمضان المبارک میں کھیل کود میں مصروف ہیں، تو فرمایا اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو مخلوق کے لیے سبقت کرنے کا میدان قرار دیا ہے۔ گزشتہ سبق میں عرض کی تھی، یہ روایت بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تمہارے نیکیوں میں آگے بڑھنے کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئے سبقت لے جانے والے، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کو اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے سبقت کرنے کا میدان قرار دیا ہے، اور لوگ آگے بڑھ گئے اور کامیاب ہو۔ جو لوگ آگے بڑھ گئے وہ کامیاب ہو۔ جو لوگ اعمال میں آگے بڑھے، نوافل میں آگے بڑھے، تلاوت میں آگے بڑھے، توبہ استغفار میں آگے بڑھے، اچھے اخلاق میں آگے بڑھے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچانے کے اعتبار سے آگے بڑھ گئے، اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کے اعتبار سے آگے بڑھ گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اور کچھ لوگ پیچھے ٹھہر گئے، پیچھے رہ گئے، وہ ناکام ٹھہرے کہ جنہوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں آگے بڑھنے کو اپنے لیے سعادت نہیں سمجھا، وہ پیچھے رہ گئے اور وہ ناکام ٹھہرے۔ کیونکہ اس مہینے میں بھی جو ناکام ہو گیا اور پیچھے رہ گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی تردد اور شک کی گنجائش نہیں۔ کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو آج ہنسی مذاق میں رمضان المبارک کا مہینہ گزار رہے ہیں اور کھیل کود میں مصروف ہیں۔ اگر حقیقت حال منکشف ہو جائے، حقیقت اگر ان پر منکشف ہو جائے، تو جو کامیابی ملنے والی ہے اگر اس کامیابی کو دیکھ لیں تو یہ خوشی جو ہے اسے انہیں خوشی نہ لگے۔ جو حقیقی خوشی ہے اگر اس کا انکشاف ہو جائے اور اللہ ان فضائل کو اور وہ جو انعامات اللہ نے تیار کر کے رکھے رمضان المبارک کی عبادات پر اگر وہ اللہ دکھا دے، تو جس ہنسی خوشی میں یہ مصروف ہے اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہے۔ اور رمضان المبارک کے اوقات ضائع کرنے کے اعتبار سے جو ناکامی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر اس کو دیکھ لے تو اس کا غم اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس ہنسی کو، دنیاوی ہنسی کو بھول جائے۔ گرامی قدر سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو کسی طرح سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے از حد کوشش کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ کھیل اور لہو لعب میں لگنے کا مہینہ نہیں، یہ فٹ پاتھوں میں بیٹھ کر لڈو کھیلنے کا مہینہ نہیں، یہ راڈ گیم کھیلنے کا مہینہ نہیں، یہ کرکٹ میں اپنے اوقات ضائع کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ مہینہ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ۔ اور پھر اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کے حامل بنایا کہ یہ مہینہ ڈسپلن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کی عادات درست ہوتی ہیں، بگڑی ہوئی عادات اس مہینے میں اللہ رب العزت درست فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنی عادت درست کرنا چاہے تو ماحول سازگار ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی کسی کا ناشتہ صبح 7 بجے ہو رہا ہے، کسی کا 8 بجے ہو رہا ہے، کسی کا 9 بجے ہو رہا ہے، کسی کا 10 بجے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس علاقے میں میرا مدرسہ ہے لیاقت آباد میں، وہاں ایسے لوگ بھی آباد ہیں کہ جن کا ناشتہ 4 بجے ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
اس مہینے میں ہمارے ڈسپلن کو درست کر دیا، ہماری معاشرت کو درست کر دیا. کیا بھائی؟ سارے ایمان والوں کا کھانا ایک وقت، اور سارے ایمان والوں کے کھانا رکنا ایک وقت میں، اور سارے ایمان والوں کی افطاری ایک وقت میں، ایک ہی اذان کے منتظر. کس قدر اللہ رب العزت جو ہے ماحول فراہم کر رہے ہیں. لوگ کہتے جی ہمارا ماحول ایسا ہے. رمضان المبارک ہماری ماحول کی درستگی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے. چنانچہ اسی مہینے میں جو لوگ فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، فضولیات سے کوئی ناراض بھی نہ ہو، یہ اصلاح کی بات ہے. نسوار میں فضول چیزیں، گٹکا پان فضولیات میں سے ہے. اسی طرح کسی قسم کا بھی نشہ اگر وہ حلت کے درجے میں ہے تو فضولیات میں سے ہے، اور حرام ہے تو حرام ہے. رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص اس بات کا عہد کر لے کہ انشاءاللہ میں ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، ان لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ماحول سازگار فرمایا کہ صبح سے شام تک جس گٹکے پان سے وہ ایک لمحے کے لیے اپنے منہ کو خالی نہیں رکھ سکتا اور کہتا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تبارک و تعالی ماحول سازگار فرما رہے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ صلاحیت پیدا فرما رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے بندے تجھ میں یہ صلاحیت میں نے رکھی ہے، اگر تو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا. یہ مت کہ میرے بندے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نے صلاحیت رکھی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں ماحول فراہم کیا ہے، جو نیکیوں کا سیزن فراہم کیا ہے، اس سے ہم مکمل طور پر فائدہ حاصل کریں. اور وہ فائدہ تبھی حاصل کرنا تبھی ممکن ہوگا کہ جب اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں. تو ایک مرتبہ پھر اس عشرہ مغفرت میں کرنے والا عمل کیا بھئی؟ وہ ہے توبہ، استغفار، اللہ سے معافی طلب کرنا. اور ہمارے بعض اسلاف سے، اللہ والوں سے یہ دعا بھی منقول ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کثرت سے جو ہے بھئی اس جو دعا کو پڑھنا، کثرت کے ساتھ پڑھنا. اور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جب توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں تو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کر وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ ندامت، گناہ کے چھوڑنے اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اگر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے. تو ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ عشرہ مغفرت میں اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے، خوب توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور توبہ کی شرائط کے ساتھ ندامت، شرمندگی، گناہ کے چھوڑنے اور آئندہ عزم نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کثرت کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں گے، اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا کہ اگر ہم 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ روزانہ پڑھ کر اگر ہم توبہ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ مزید اس بات کو تقویت ملے گی کہ انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائیں گے، مغفرت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو آداب اور جو اعمال آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، اللہ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جن لغویات اور فضولیات کا تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالی ان لغویات اور فضولیات سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.